ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کا یہ مبارک اجلاس جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کا انعقاد کس لیے کیا گیا ہے. ابھی مجھ سے بیشتر گرامی قدر حضرت مولانا وبالفضل مولانا محمد نظام الدین صاحب قبلہ نے حج کے حوالے سے اپنی پیاری گفتگو آپ کے سامنے رکھی. بہت سارے نعت خواں حضرات نے نعت کا گلدستہ آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی ہندوستان کی عظیم درسگاہ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کے قومنا مشق قاری استاذ القراء مداح خیر الانام حضرت حافظ و قاری محمد فیض نوری صاحب قبلہ نے بڑے پیارے اور اچھوتے انداز میں نعت پاک کے اشعار سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب کیا. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر ہوں، آپ کا کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. محب گرامی جناب حافظ محمد شفیع صاحب استاذ دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی جو ہمارے اسٹاف کے ہیں، ان کی خواہش کا احترام کرنا پڑا. پھر جب بات یہ آئی کہ ایک مبارک سفر پر جناب علاء الدین صاحب کی روانگی ہونے والی ہے، تو میں نے بھی اپنے لیے سعادت سمجھا کہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے اور ان کے ذریعہ آپ سب سے بھی ملاقات ہو جائے. آپ کا تھوڑا سا میں قیمتی وقت لوں گا. مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت آپ کے سونے کا ہے، آپ کی نیند آپ کو بستر پر پکار رہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیند کا یہ حال ہے تو یہ علماء بھی کچھ اسی طرح سے ہیں، لیکن دونوں کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ محفل سجی ہوئی ہے. ہمیں دعویٰ نہیں تنہا نباہی دوستی ہم نے
محبت کو سنبھالا ہے، کبھی تم نے کبھی ہم نے۔ ہم دونوں لوگ ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کی جمعی سے بیٹھیں۔ گھنگرج خطیب، شعلہ بار مقرر ہمارے حضرت مولانا نظام الدین صاحب ہیں، جن کی آپ نے شاندار تقریر سنی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ ہوتے کہاں خلیل کہاں کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی۔ رفیقان محترم، یہ ایک سفر ہے جس پر حاجی علاء الدین صاحب کی روانگی ہونے والی ہے۔ یہ زندگی کا ایک انمول سفر ہے۔ انسان کی زندگی میں خوشی کے بہت سارے موقع آتے ہیں۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو خوشی، شاندار مکان بن کر تیار ہو گیا تو خوشی، کوئی بہت بڑی پراپرٹی اپنے نام لکھا لی آدمی نے تو خوشی۔ یہ سب خوشیوں کے موقع ہیں، لیکن زندگی کی معراج حقیقت میں ایک مومن کے لیے کب نصیب ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے ان کی معراج کی وہ اپنے خدا تک پہنچے، ان کی معراج کہ وہ اپنے خدا تک پہنچے، میری معراج کی میں ان کے قدم تک۔ حق ہے۔ انسان کی سب سے بڑی زندگی کی خوشی یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بے شمار وقتوں میں اس نے تنہائی میں کہا ہوگا دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا کی رحمت برستی ہے۔ ایک بندے مومن روتے روتے سوتا ہے، اس کی زبان پر یہی کلمہ ہوتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ ایک کہنے والا کہہ کر کے گنگنا کر کے سو جاتا ہے، جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ، میری خواب یا رب نہ برباد جائے، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ۔ وہ مدینہ کیسا شہر ہے، کتنا عظیم الشان وہ شہر ہے جس کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں کہ مدینہ کے گرد و غبار میں کوڑ کے مرض سے شفا اللہ نے رکھا ہے۔ جب وہاں کی گرد و غبار کا یہ حال ہے تو جس نبی کے صدقے میں اس شہر کو یہ مقام ملا ہے اس نبی کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ اس نبی کے مقام اور ان کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جانے والا جب مدینے جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مر کے جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، مر کے
جیتے ہیں جو جاتے ہیں مدینہ اے حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر۔ نبی کا وہ پیارا دیار ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا وہ مقدس شہر ہے کہ کہنے والا کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، اسی میں عمر ہماری تمام ہو جائے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ مدینہ کتنی عظیم اور بابرکت جگہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کوئی شہر، کوئی آبادی، کوئی مقام ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر سال میں ایک موقع ایسا آتا ہو کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہوں۔ پوری دنیا کے اندر آپ کوئی شہر نہیں دکھا سکتے۔ امریکہ ہے، افریقہ ہے، لندن ہے، پیرس ہے، جاپان ہے، کسی جگہ کے ایک شہر کو لے لیجئے اور آپ سروے کر لیجئے کہ کیا کبھی شہر میں پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، تو آپ کو پوری دنیا میں کوئی شہر نہیں ملے گا۔ ایک شہر اگر ملے گا تو میرے مصطفیٰ کا شہر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس شان سے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، پرائم منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، صدر جمہوریہ ہو، اپنے وقت کا وہ کچھ بھی ہو، لیکن اس دربار میں پہنچتا ہے تو اعلیٰ حضرت نقشہ کھینچتے ہیں، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مقدس دیار کی، جہاں کے سفر کے ارادے سے حاجی علاء الدین صاحب نے رخت سفر باندھ لیا۔ ان کی پرسوں روانگی ہے، ان کی زندگی کی معراج ہے۔ آدمی دنیا میں پراپرٹی اکٹھا کر لے، دولت جمع کر لے، آل اولاد آ جائیں، کیا دنیا کی دولت سے انسان کو سکون مل سکتا ہے؟ دنیا کی دولت جتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی الجھنیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد سے سکون ملے گا، لیکن آج کل اولاد تو درد سر بنی رہتی ہے۔ کہاں سے پیدا ہو گیا، نہ ہوا ہوتا تو بہتر تھا، مر جاتا تو بڑھیا تھا، بالکل اس سے کلیجہ ہمارا چھلنی ہو گیا ہے۔ یہ بیٹوں کے بارے میں ماں باپ کی زبان نکلتی ہے تو وہ بیٹے کیا سکون کا سامان بن سکتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی دولت کما لی جائے دل کو سکون مل جائے گا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اولاد خوب ہو جائے دل کو سکون مل جائے گا۔ سنو میرے بھائیو، یہ دنیا کا اپنا خیال ہے، مگر قرآن فرماتا ہے سنو، تمہیں اولاد سے سکون نہیں ملے گا، تمہیں مال اور دولت سے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہارے دل کو سکون ملے گا تو رب کے ذکر سے سکون ملے گا۔ محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کے ذکر سے مراد یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام ہے، یعنی تم مصطفیٰ کا ذکر کرو، رب تعالیٰ تمہارے دل کو سکون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں دل کو سکون ملتا ہے، اور صرف انسان ہی کو نہیں، وہ در تو ایسا ہے کہ چرند کو بھی سکون ملتا ہے، پرند کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اتفاق سے ایک جگہ قیام تھا، اتنے میں ایک اونٹنی آئی اور آنے کے بعد اپنا سر حضور کے قدموں کے اوپر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی کے مالک کو بلایا جائے۔ وہ جب بلایا گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اونٹنی تمہاری شکایت کر رہی ہے، تمہارے بارے میں شکوہ کر رہی ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو مگر کھلاتے کم ہو، یہ اونٹنی تمہاری شکایت کر رہی ہے۔ بھلا بتائیے، آپ دن بھر اونٹ کے سامنے بیٹھے رہیے مگر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ چرند پرند بھی ان کی بارگاہ میں اپنی فریاد لے کر پہنچتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت سب کی ضرورتوں کو پوری فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔
یہ وہ مقام ہے جہاں پہ جانے والے جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے اس جگہ پہ جا رہے ہو کہ جہاں پر فرشتہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب ایک مرتبہ آ جاتا ہے پھر زندگی میں اسے دوبارہ موقع ہے. 70,000 صبح ہیں 70,000 شام ہیں پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا. اور اگر نبی کرم فرمائے تو بندہ ہر سال حاضری دے. یہ نبی کا ہم پر کرم ہے. اس مقدس دربار میں ان کی حاضری ہو رہی ہے. یہ جائیں گے حاجی لوگ بہت سارے حضرات اس میں ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا. اللہ کا شکر ہے ہمارے قاری تیز صاحب بھی پہنچ چکے ہیں. میں بھی الحمدللہ 3 مرتبہ زیارت کی شرف پا چکا ہوں. ہمارے مولانا نظام الدین صاحب ابھی شاید نہیں گئے ہیں لیکن ان کو جانا چاہیے اور بہت جانا چاہیے. یہ جب جائیں گے کل پرسوں ان کی فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ شریف جائے گی. سبحان اللہ. کیسی پرنور فضا ہے جہاں ان کی فلائٹ پرواز کرتے ہوئے اترے گی. یہ مدینہ کے ایئرپورٹ پر اتریں گے. تھوڑی دیر کے بعد امیگریشن وغیرہ قانونی کارروائی ہوگی اور پھر یہ باہر نکلیں گے. اور جب باہر نکل کر کے اپنی بس میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے جس زیارت گاہ کی یہ زیارت کریں گے وہ ہوگا جبل احد. وہ احد پہاڑ کو سب سے پہلے اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے. یہ وہ پہاڑ ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے تھے تو پورا پہاڑ ہلنے لگا تھا. جبل احد ہلنے لگا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ احد یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. میرے محبوب کا جو محبوب ہے سب سے پہلے ان کی نظر اس پر پڑے گی. وہ پہاڑ کا ایک سلسلہ ہے, پتھروں کا ایک سلسلہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں, یہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. میرے آقا نے جب اس پہ قدم رکھا, حضور جب تشریف پہاڑ ہلنے لگا, پہاڑ کے اندر جب ہلنے کی کیفیت ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اس پہ مارا, قدم مارا اور فرمایا اے پہاڑ کیا تو نہیں جانتا ہے کہ اس وقت تیرے اوپر کون موجود ہے؟ ایک پیغمبر ہے, ایک صدیق ہے اور 2 شہید تیرے ساتھ یہاں پہ جا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر گیا. مطلب یہ ہے کہ پہاڑ جھوم رہا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ ہل رہا تھا, مگر میں کہتا ہوں وہ ہل نہیں رہا تھا. جیسے ابھی قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو آپ مسجد میں جھوم رہے تھے, آپ نعت نبی سن کر کے جھومتے ہیں. پہاڑ پر تو مصطفیٰ نے قدم رکھا تھا, اس لیے وہ پہاڑ مصطفیٰ کی آمد میں مچل رہا تھا کہ آج میرے گھر مصطفیٰ تشریف لائے ہیں. سنا ہے میرے بھائیوں, اس مقدس سفر پر یہ جا رہے ہیں اور پھر جب یہ پہاڑی کا سلسلہ ختم ہوگا تو اب یہ مدینہ منورہ آبادی میں جائیں گے. ان کی بس تھوڑی دیر گزرے گی, گزرتے گزرتے کچھ ہی دور جانے کے بعد ان کو پھر وہاں کے پرانے کچھ کھنڈرات نظر آئیں گے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 1400 سال سے کھنڈر کی شکل میں آج بھی موجود ہے, اس کی میں نے زیارت کی ہے. وہ مکان بھی تھوڑی دور سے نظر آتا ہے, اگر ان کی بس ادھر سے جائے گی تو وہ مکان بھی نظر آئے گا. یہ محبوب کا مکان ہے. ہم تو محبت والے ہیں الحمدللہ, ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے تو خدا والوں سے محبت کرتے ہیں. آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے صرف اسی کی ذات سے نہیں محبت ہوتی ہے بلکہ اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ کو صرف اس کی ذات سے محبت نہیں ہوگی بلکہ اس کے مکان سے بھی محبت ہوگی. یہ میرے محبوب کا مکان ہے, یہ میرے محبوب کا لباس ہے, یہ میرے محبوب کی طرف جانے والی گلی ہے. محبت کا یہ تقاضا ہے. اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو نبی سے جن جن چیزوں کو تعلق ہے ہم کو ان سے بھی محبت چاہیے. ان کی بس پہنچے گی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے. اگر ان کا ہوٹل مسجد نبوی شریف کے دکھن طرف پڑا اور یہ دکھن طرف رکھے گئے تو ان کی قسمت کی ایک معراج اور ہوگی کہ جب یہ دکھن سے مسجد نبوی کی طرف چلیں گے تو دور سے ہی انہیں گنبد خضرا نظر آئے. دور سے انہیں گنبد خضرا
खजरा नजर आएगा। ये रहेंगे तकरीबन आधा पौन किलोमीटर दूरी पर, मगर वहीं से गुंबदे खजरा को अता करेगा। मैंने जब अपनी वालिदा के साथ सफर किया, मैं उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता। पहली मर्तबा मेरी वालिदा मेरे साथ में जब हज में थी, उनको इत्तेफाक से जाने से 1 महीना पहले फालिज का अटैक हो गया, मगर उनकी कुव्वत देखिए, उन्होंने कहा बेटा मैं जरूर चलूंगी हज करने के लिए, जैसे भी हो तुम मुझे तो लेकर के चलो। मेरी भी फ्लाइट मदीने तैयबा ही पहुंची थी, और जब मैं अपनी वालिदा का हाथ पकड़ करके लेके आगे बढ़ा, और पहली मर्तबा जब मैंने कहा अम्मा ये गुंबदे खजरा, तो दुआ करते कि रब्बे कदीर यहाँ की हाजिरी कबूल कर ले। माँ की दुआ बेटे के हक में कभी रद्द नहीं जाती है। माँ दुआ कर दे ताकि अल्लाह मुझे कामयाबी अता फरमा दे। माँ ने गुंबदे खजरा को निगाहों से देखा। अब उस वक्त की क्या कैफियत है उसे आप अल्फाज का जामा नहीं पहना सकते हैं, सिर्फ इसको दिल महसूस कर सकता है कि जिंदगी भर जिस गुंबदे खजरा की तरफ मुंह करके अपनी मस्जिद से अस्सलातु वस्सलामु अलैका की सदा बुलंद करते हैं, जिंदगी भर उस गुंबदे खजरा की तरफ मुंह करके सलाम पढ़ते हैं, रब के करम से आज वो गुंबदे खजरा निगाहों के सामने मौजूद है। भला सोचो कि जिंदगी का ये कितना मुकद्दस सफर है। दुनिया के अंदर एक बंदे मोमिन के लिए इससे बढ़कर और कोई सफर हो ही नहीं। नारे तकबीर, भाइयों, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान आला हजरत, नारे अल्लाह ताला इन्हें कदम कदम पर अपनी रहमतों से माला माल फरमाए। ये गुंबदे खजरा की तरफ अगर पश्चिम से आएंगे, दक्षिण से आएंगे तो दूर से गुंबदे खजरा इनको नजर आएगा, और अगर इनका कयाम उत्तर की तरफ हुआ तो फिर इनको थोड़ी देर के बाद गुंबदे खजरा नजर आएगा। लेकिन ये किसी भी तरफ से अगर जाएंगे थोड़ी देर के बाद इनकी निगाहों के सामने गुंबदे खजरा होगा। हुक्म है कि जाओ तो बाबू सलाम की तरफ से जाओ, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो बाबे जिब्रील से जाओ। गुंबदे खजरा के बिल्कुल बगल में बाबे जिब्रील है, जिब्रील गेट है। ये वही दरवाजा है जिधर से हजरत जिब्रील हुजूर की बारगाह में वही इलाही लेकर के आते थे। बाबे जिब्रील है। आप अगर उस दरवाजे से अंदर घुसे तो जो जगह आज खाली है वही मेरी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकान था। खातूने जन्नत बीबी फातिमा उसी जगह पर रहती थी, उसी जगह पर मुस्तफा जाने रहमत ने न जाने कितनी मर्तबा आराम फरमाया है। ये अगर पहुंचेंगे बाबे जिब्रील से अंदर, उस रास्ते से इन्हें जाने का मौका मिल गया तो ये कदम रखेंगे हजरत खातूने जन्नत के मकान में ये मौजूद होंगे। और जब ये थोड़ी सी नजर और उठाएंगे तो देखेंगे एक छोटा सा ऐसे ही दरवाजा है, उस दरवाजे से गुंबदे खजरा के अंदर जाने की सआदत मिलती है। लेकिन ये सआदत हर एक के बस में नहीं है। अल्लाह जिसे मुंतखब करता है उसे ही और हमारे बुजुर्गों ने तो फरमाया है कि जब वहां पहुंच जाओ तो अपने जाल अपने हाथों को जालियों पे मत रखो, इसलिए कि ये हाथ बड़े गुनहगार हैं, बड़े गंदे हैं, इससे न जाने कितने गुनाह हुए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने यही क्या करम कम किया है कि तुम्हें अपने दरबार में बुला लिया है। इसलिए अदब का मकाम यह है कि 4 कदम दूर खड़े हो करके मुजरिम जैसे आका की बारगाह में रहता है उसी तरीके से खड़े हो करके कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे ले लो कि रास्ते में है क्या बचाता। मेरे भाइयों, ये जब पहुंचेंगे अगर इन्हें अल्लाह ने तौफीक दी ये बाबे जिब्रील से अंदर जाएंगे, बीबी फातिमा के मकान में ये मौजूद होंगे। सुभान अल्लाह, सोचिए जरा सही कितनी बड़ी सादत है। और फिर वो गुंबदे खजरा के अंदर जाने का वो गेट आप अगर गौर से पढ़ेंगे तो उस पे रसूल पाक की नात अरबी में लिखी होगी, उसी के अंदर ये शेर लिखा हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ में आज से तकरीबन 700 साल पहले ये शेर लिखा गया है। या अकरमल खल्क़े मानी मन अलूज़ बिही सिवा इंदा हुलूलिल हादिसिल आममी। या रसूल अल्लाह, आपके अलावा कौन है जो मेरी मदद करे? कौन है कि जिसके दरबार में मैं अपनी भीख मांगने के लिए जाऊं? सिर्फ आपका दरबार है कि जो हर मुजरिम को अपने दामन में छुपा दिया। हक है, हक है। बेहुनर वो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों रोज। मेरे भाइयों,
یہ ان کی زندگی کی معراج ہے کہ یہ مدینہ منورہ حاضری دے رہے ہیں. یہ پہنچیں گے. اگر باب السلام سے ان کی حاضری ہوگی تو ادب کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی اندر فوراً قدم نہ رکھ دینا. کہ حاجی جانے سے پہلے باہر ہی سے عرض کرنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ کہہ کر کے گویا جیسے آقا سے غلام اجازت لیتا ہے گھر میں داخل ہونے کی, اسی طریقے سے سلام عرض کر کے کم از کم 2-1 منٹ اگر موقع مل جائے تو باہر کھڑے رہنا اور یہ تصور کرنا کہ میں آقا سے اجازت مانگ رہا ہوں, اب آقا مجھے اجازت دے رہے ہیں, اگر اجازت نہ دی ہوتی تو حاضری کا موقع کیوں ملتا. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باہر کھڑے ہو کر کے 2-1 سیکنڈ ہی صحیح اجازت مانگنے کی طرح کھڑے رہو اور اس کے بعد میں پھر داہنا قدم اندر رکھو اور یہ سمجھو کہ آج ہماری زندگی کا مقدر اپنا ایسا عروج دکھا رہا ہے جس سے بڑھ کر کے اب کوئی اور موقع نہیں آ سکتا ہے. وہ سرزمین ہے مسجد نبوی کہ جہاں پہ یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کا قدم ناز پڑا ہوا ہے, پیارے آقا کے دستے مبارک لگے ہوئے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی پیشانی وہاں لگائی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس جگہ اللہ نے آپ کو حاضری عطا کی. سبحان اللہ. یہ جائیں گے, گنبد خضرا کی جالیاں ان کی نگاہوں کے سامنے ہوں گی. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, میں نے پڑھا, ایک بہت ہی معتبر کتاب ہے اسرار الآثار النبویہ, نیٹ پر یہ کتاب دیکھی گئی. عربی میں یہ کتاب ہے, کسی یمنی عالم کی لکھی ہوئی ہے. میں نے اس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی زمانے میں گنبد خضرا کے اندر جالی مبارک کی کسی سائڈ سے کوئی پرندہ اندر چلا گیا. اب جب پرندہ اندر گیا تو خادموں کو پتا چلا کہ کوئی پرندہ اندر چلا گیا ہے. اب فکر ہوئی خادموں کو کہ ایسا نہ ہو کہ پرندہ اندر بیٹ کر دے, گندگی پھیلا دے, یا کچھ دن کے بعد وہ اس میں مر جائے تو اس کی گندگی پھیلے گی. خدام کو یہ فکر ہوئی, مسجد نبوی کے خادم حضرات کو. اب لیکن کسی کی یہ ہمت نہ ہو رہی تھی کہ اندر چلے, اندر جائے, اندر داخل ہو, اس لیے کہ اس شہنشاہ کے دربار کا تو حال یہ ہے کہ بے اجازت حضرت جبریل بھی آتے ہیں. وہ مقام ہے تو اس جگہ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ گنبد خضرا کے اندر جائے اور اس پرندے کو کسی طرح سے وہاں سے نکالے. چنانچہ یہ بات مکہ مدینہ طیبہ کے گورنر تک پہنچائی گئی کہ گورنر اس کا کوئی انتظام کریں. مدینہ طیبہ کے گورنر نے اعلان کیا کہ سب لوگ اپنی اپنی دانش اور اپنی اپنی واقفیت کے مطابق تلاش ہو کون وہ شخص ہے مدینہ طیبہ میں جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے, کون وہ شخص ہے, سب لوگ اس کی تلاش جاری کر دو. چنانچہ اب تلاش شروع کر دی گئی. خدام نے کئی روز کی تلاش کے بعد ایک بزرگ کا نام لیا کہ فلاں محلے میں فلاں بزرگ رہتے ہیں, ان کے تقویٰ اور ان کے زہد کا کوئی جواب نہیں ہے, بڑے متقی بڑے پرہیزگار ہیں, ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے, بڑے نیک ہیں, ولی کامل ہیں, اللہ والے ہیں. ان کو اگر حکم دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر جانے کی جرات کرے اور ان کو یہ حکمت مل جائے کہ صفائی کے لیے وہ اندر جائیں. چنانچہ مدینہ طیبہ کے گورنر نے ان کو بلایا اور کہا حضور ہم آپ سے ایک خدمت لینا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا بتائیے کون سی خدمت آپ لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ گنبد خضرا کے اندر پرندہ گیا ہے, خدام پریشان ہے کہ کہیں کوئی گندگی نہ پھیلا دے, کہیں وہ موت کے گھاٹ نہ اتر جائے تو اس کے پر کہیں اس میں چھڑ کر کے نہ گندگی پھیلانے لگے. اس لیے کوئی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ گنبد خضرا کے اندر داخل ہو. لیکن سب کی رائے یہ ہے کہ آپ جیسا متقی اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر کوئی نہیں ہے, آپ اگر یہ خدمت انجام دے دے تو ہم پر بڑا احسان ہوگا. عالم ربانی نے, اس ولی کامل عارف باللہ نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے میں اس خدمت کو انجام دینے کے لیے ہمت کو جٹاتا ہوں لیکن مجھے موقع دیا جائے. چنانچہ انہوں نے موقع لیا, پھر گھر واپس آ گئے, استخارہ کیا, رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کیا میں جا کر کے یہ خدمت انجام دوں, اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم اس خدمت کو انجام دے سکتے ہو. چنانچہ ایک متعین
معینہ وقت پر اس عالم ربانی اور عارف باللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم اندر جا کر کے اس پرندے کو باہر کر دیں گے، ہم اس کی صفائی کریں گے۔ پورے مدینہ طیبہ کے لوگ اکٹھا ہیں کہ آج وہ کیسا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کو اندر حاضری کا موقع مل رہا ہے، جالیوں کے اندر جانے کے جسے سعادت مل رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، اولیاء، علماء، عارفین، حتیٰ کہ اس وقت کے وزراء، مملکت کے سربراہان سب وہاں موجود ہوئے، اور اس کے بعد میں گنبد خضرا کے اندر جانے والے اس دروازے کو کھولا گیا، اور جب دروازہ کھولا گیا تو یہ ولی کامل عارف باللہ اندر تشریف لے گئے۔ عمر رسیدہ تھے، عمر بہت زیادہ تھی، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، یہ اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے کسی طریقے سے پرندے کو باہر کر دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر آئے، اور جب تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے گئے تھے تو ان کی داڑھی بالکل سفید تھی، لیکن جب اندر سے نکل رہے ہیں تو داڑھی بالکل کالی ہو چکی ہے، اور چہرہ ایسے چمک رہا ہے جیسے کہ 14ویں کا چاند۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا حضور جامع جرا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کچھ نہیں، میرا کچھ مت پوچھو کیا اندر حال تھا۔ کہا حضور آپ کی داڑھی تو سفید تھی جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے، یہ داڑھی کالی کیسے ہے؟ آپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک کیوں رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں سنو، زندگی میں پہلی مرتبہ اندر جانے کا موقع ملا، میں نے سوچا پتہ نہیں پھر زندگی میں دوبارہ اندر آنے کی سعادت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ میں نے اپنی داڑھی سے روضہ رسول کو صاف کیا تو رب قدیر نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، اس مقدس دیار میں ان کی حاضری ہو رہی ہے، کس کس رخ کو بیان کیا جائے؟ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تجات، وہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس مقدس دیار کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ہاں ورنہ تو وہاں بھی بہت سارے لوگ ایسے جاتے ہیں کہ جانے کے بعد مدینہ طیبہ پھر بھی در رسول پر حاضری نہیں دیتے ہیں، اتنے کم وقت بد نصیب ہوتے ہیں۔ اور میں یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی والدہ کے ساتھ جب حج پر تھا تو جس کمرے میں میں ٹھہرا تھا، لکھنؤ کا ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اسی کمرے میں تھا۔ میں تو نماز کے لیے اپنے وقت کے مطابق چلا جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، رات میں جگتا تھا، آتا تھا۔ 2 روز گزرے، میرے ساتھ 2 اور لوگ تھے، روناہی کے، وہ بھی مولانا صاحب تھے، اپنی والدہ کے ساتھ ہم 4 لوگ اور 2 وہ میاں بیوی۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ ان کے بارے میں نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ یہ کس عقیدے کے ہیں۔ ہماری والدہ نے اپنے دیہاتی انداز میں کہا بابو یہ وہاں بھی لگتے ہیں۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہا وہ کئی مرتبہ اپنے ہاتھ کو نماز میں اٹھاتے گراتے ہیں، جس کو لوگ کنجھڑوا کہتے ہیں، شاید ان کا تعلق انہی سے ہے۔ میں نے کہا اچھا خیر۔ 1 روز اور بیتا، اب اس کے بعد میں وہ روناہی کی جو حجین صاحبہ تھی انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا عجب حیرت کی بات ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی مجھ سے کہ یہ حاجی جو لکھنؤ کا آیا ہوا ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آنے سے پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ دیکھیے کمر میں پٹا بندھا ہوا ہے کہ 6 منزلہ بلڈنگ اترنا چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، اور تقریباً آدھا کلومیٹر یہاں سے وہاں تک جانا بھی مشکل ہے، یہ میری مجبوری ہے، اس لیے میں نہیں جا پاتا ہوں۔ اتنا جو حاجی نے جواب دیا تو روناہی کی حجین صاحبہ نے کہا اپنی زبان میں ارے حاجی آئے ہو مدینہ شریف، آقا کے ہاں جا کے سفارش کرو، آقا تمہیں شفا دے دیں گے، یہاں تو سب کو شفا ملتی ہے، آقا کے دربار میں جائیے وہاں سے شفا مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ جو حجین نے یہ کہا تو اس بدبخت نے کیا جواب دیا کہ نہ مانگا ہے حضور سے، نہ مانگیں گے، اور نہ گئے ہیں نہ جائیں گے۔ وہ مردود 8 دن تک کمرے میں پڑا رہا مگر در رسول پر حاضری کی توفیق اس کو نہیں ملی۔ یا اللہ کتنے افسوس کی بات، بتاؤ
مدینہ طیبہ پہنچ کر کے جو نبی کے دربار میں حاضر نہ ہو اس سے بڑا بے ایمان اور بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ رسول فرماتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں من زارنی فقد وجبت لہ شفاعتی، من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ رسول تو یہ فرمائے اور وہ ظالم یہ کہتا ہے نہ گئے ہیں نہ جائیں گے۔ تو بات یہ ہے جسے چاہا در پہ رلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ نصیب والوں کو ملتا ہے کہ وہ نبی کے دربار میں پہنچ کر کے اپنا دامن پھیلاتے ہیں اور وہاں سے دامن کو بھر کر کے لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کو بھی اس مقدس دیار کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد نبوی میں ایک نیکی کی اس نے گویا 50,000 نیکی کی ہے۔ اتنا بڑا ایک رکعت پڑھنے کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ثواب اس کو ملے گا، یہ رسول پاک فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ میرے آقا بھی یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے آئیں اور نماز پڑھ کر کے خوب ثواب لے کر کے چلے۔ بے شک مدینہ طیبہ یہ جائیں گے، 8 روز ان کا قیام مدینہ شریف میں رہے گا، یہ جائیں گے جبل احد کو بھی دیکھنے جائیں گے جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے۔ اگر اللہ توفیق دے گا تو یہ جنگ بدر جائیں گے جہاں 13 صحابہ کے مزارات اس فقیر نے اس کی بھی زیارت کی ہے۔ جنگ بدر میں جب یہ جائیں گے اگر انہیں موقع مل گیا تو راستے میں ایک کنواں پڑتا ہے جس کو بیر شفا کہا جاتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے مگر بھیڑ لگی رہتی ہے، لوگ پانی لے کر کے آتے ہیں، اس پانی کو پینے سے ہر مرض سے شفا مل جاتی ہے۔ وہ مبارک کنواں بھی وہاں راستے میں ملے گا۔ یہ برکت کی چیزیں میرے مصطفیٰ کی نشانیاں ہیں جو مدینہ طیبہ میں موجود ہیں اور ان سب کی زیارت کرنے کے لیے حاجی صاحب نے اپنی تیاری کر لی ہے۔ اللہ انہیں خیر و عافیت سے لے جائے اور خیر و عافیت سے واپس لے آئے۔ یہ مدینہ طیبہ 8 روز رہیں گے اور اس کے بعد میں پھر یہ وہاں سے مکہ شریف چلیں گے۔ 9ویں دن جب یہ مکہ شریف کے لیے چلیں گے تو اب ان کا انداز بھی بدل جائے گا، ان کا طور طریقہ بھی بدل جائے گا، ان کی بولی بھی بدل جائے گی۔ اب یہ جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف چلیں گے، اللہ کا حکم ہوگا، مصطفیٰ کی تعلیم بتا رہی ہے، اے حاجی صاحب رہے ہوگے اپنے گھر کے لکھپتی کروڑ پتی، خوب بڑھیا بڑھیا کپڑا پہنتے تھے، اچھا اچھا جبہ، اچھے اچھے ساپے میں تھے، ہوگے اپنے گھر کے تم پرائم منسٹر، ہوگے اپنے گھر کے تم بہت بڑے پیر، ہوگے اپنے گھر کے بہت بڑے امیر، لیکن اب تمہیں رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اتار دے اپنے لباس کو، یہ جبہ اتار، یہ کرتا اتار، یہ پائجامہ اتار، اب تمہیں اس لباس میں نہیں رہنا ہے، اب تم رب کی بارگاہ میں جا رہے ہو، تم حاکم کی بارگاہ میں جا رہے ہو، اب تمہیں امیر بن کر کے نہیں جانا ہے، فقیر بن کر کے۔ سبحان اللہ، یہ جبہ اتر گیا، یہ صافہ اتر گیا، یہ پائجامہ اتر گیا، پہن لیا کیا؟ ایک چادر پہن لیا، ایک چادر اوڑھ لی، ایک چادر بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ ایک فقیر جس لباس میں رہتا ہے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ایک دن جب دنیا سے جاؤ گے تو یہی لباس تمہارے اوپر ہوگا، اس کے علاوہ کچھ دنیا سے لے کر کے نہیں جاؤ گے، اس لیے حج کرنے جا رہے ہو تو آخرت کی منزل کو سامنے رکھو کہ دنیا سے کچھ نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو صرف یہی لباس میں جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور جب یہ لباس پہن کر کے چلیں گے تو چپ نہیں چلیں گے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ آواز ان کے منہ سے نکلے گی، معلوم ہے یہ آواز کیوں نکلے گی؟ حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف میں اعلان کیا کہ اے لوگو حج کرنے کے لیے مکہ آؤ، جب اعلان کیا
تو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے جن جن کے مقدر میں حج کرنا لکھ دیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب وہاں سے آواز لگائی تو جن جن کے مقدر میں حج کرنا تھا سب نے لبیک کہا۔ اگر کوئی دنیا میں بظاہر تھا تو اس نے لبیک کہا، کوئی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہی لبیک کہا، کوئی باپ کی صلب میں تھا وہی لبیک کہا، کوئی آنے والے وقتوں میں تھا کہیں نطفے کی شکل میں تو اس نے بھی لبیک کہا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ اسے حاضری کی سعادت نصیب ہوگی۔ اب روحوں کی دنیا میں انہوں نے لبیک کہا تھا، اب بظاہر یہ دنیا میں آ کر کے لبیک کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم نے روحوں کی دنیا میں بھی حاضری دی تھی اور اب ظاہری دنیا میں بھی تیری بارگاہ میں حاضری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جائیں گے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، سبحان اللہ۔ اب ان سارے مناظر کو میں بیان نہیں کر سکتا، کیا شاندار منظر ہوتا ہے، بالخصوص اگر ماں ساتھ میں ہو تو حج کی قبولیت کا کیا کہنا۔ 7 مرتبہ چکر لگاتے تھے ہم ماں کے ساتھ، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے کے جاتے تھے، یہ رکن اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن شامی ہے، یہ رکن عراقی ہے، چاروں طرف چکر 7 مرتبہ لگانے کے بعد حکم ہے کہ مقام ابراہیم پہ پہنچ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن فرماتا ہے جب 7 مرتبہ تم چکر لگا لو تو جاؤ مقام ابراہیم کے پاس، وہ جو پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے اسی کے بغل میں کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ نماز پڑھنا واجب ہے۔ آخر رب نے اپنے گھر کے سامنے اپنے محبوب کے قدم کے نشان کو کیوں رکھا ہے؟ تاکہ دنیا جان لے کہ اگر مجھے مانتے ہو تو پھر مجھے نہ مانو بلکہ میرے محبوبوں کو بھی مانو۔ حق ہے، ان کی بھی محبت اپنے دل میں رکھو۔ 2 رکعت یہ نماز پڑھیں گے جس کو نماز طواف کہا جاتا ہے، اس کے بعد میں دیوانگی کا یہ عالم ہوگا، صفا مروہ پر جائیں گے، وہ سب آپ سن چکے ہیں، اور ان کا عمرہ ہو جائے گا۔ پھر حج کے دنوں میں ایک جھولی لٹکائیں گے جس میں کچھ کھجور، ہم نے تو اس میں اچار رکھ لیا تھا، پاؤ روٹی رکھ لی تھی، اچار پاؤ روٹی زندگی میں پہلی مرتبہ کھایا تھا میدان عرفات اور مینا اور مزدلفہ کے سفر میں۔ واللہ العظیم بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے سبحان اللہ کیا منظر ہے، اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم بندے ہیں، وہ خدا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ یہاں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیار، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا، سب اس کی بارگاہ میں پہنچ کر کے آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ آج نہ جانے کس کی قسمت کا ستارہ چمکے گا کہ رب اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے پاک و صاف کروا دے گا۔ یہ اس مقدس مقام پہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ آمین آمین یا رب۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ آنا جانا قبول ہو جائے، اور قبولیت کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اگر جانے سے پہلے خراب تھا تو آنے کے بعد نیک بن جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا حج قبول ہو گیا، اگر جانے سے پہلے سخت دل تھا آنے کے بعد وہ نرم دل ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا حج، اور گیا بن کر کے آیا حاجی کچھ دن کے بعد ہو گیا پاجی تو سمجھ جاؤ کہ سب کیا دھرا وہ گیا اور صرف آیا۔ تو یہ دعا ہم لوگ کریں کہ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، آمین آمین یا رب۔ اور یہ دعا کریں کہ کچھ اس طرح جڑ جائیں الفت کی کڑیاں، مدینے چلے گھر کا گھر دھیرے دھیرے۔ اے یہ دعا کریں کہ رب اپنے اور اپنے محبوب کے دیار کی بار بار ہر مومن کو زیارت نصیب فرمائے، اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے یہ دعا کریں، اس لیے کہ آج کل شیطان نہ جانے کتنے بھیس میں آتا ہے، ولی کے بھی بھیس میں، ولی کے بھی بھیس میں، شیطان کے بھی بھیس میں، پیر کے بھی بھیس میں، عالم کے بھی بھیس میں، مرید کے بھی بھیس میں، نہ جانے کتنے بھیس میں آتا، اور ایسا نہیں کہ اپنے من سے آتا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ مردود ہوا تھا اخرج فإنک رجیم، گیٹ آؤٹ، چل یہاں سے باہر، اللہ نے فرمایا تھا نا چل اخرج نکل فإنک رجیم، تو مردود ہے، مردود بارگاہ ہو گیا، چل یہاں سے نکل۔ تو اتنا بڑا بے حیا اس نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، کہا اے مولا تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ مانگا تو کیا مانگا کم وقت کہ اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے بندوں کو
گمراہ کروں. اللہ نے فرمایا جا ٹھیک ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ, چل تجھ کو یہ طاقت دے دی گئی, لیکن سن لے جو میرے پکے بندے ہوں گے تیرا جادو ان پر کبھی نہیں چل سکتا. جو اللہ کے پکے بندے ہوتے ہیں ان پر شیطان کا جادو. حضور سیدنا غوث پاک اللہ کے پکے بندے تھے, اسی لیے شیطان کا ان کے اوپر کبھی جادو نہیں چلا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا نا, حضرت غوث پاک عبادت کر رہے تھے, غوث پاک سے نماز پڑھتے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی غوث ہو, قطب ہو, ابدال ہو, کوئی بڑا سے بڑا نبی اور رسول ہو, وہ اللہ کی عبادت سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. حضرت سیدنا غوث پاک نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کی عبادت میں تھے, اتنے میں ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں سے کیا آواز آئی؟ اے عبد القادر جا, اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا اور تیری ساری عبادتوں کو قبول کر لیا, اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم نے دیکھا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا کہنا تھا کہ وہ دھواں ہو کر کے ادھر ادھر چلا گیا. حضرت سیدنا غوث پاک عبادت میں لگ گئے. اب پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک نورانی شکل والا کرسی پہ بیٹھا ہوا پھر آیا اور کہا عبد القادر آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا, ورنہ تو آج میں تیری عبادت ساری ملیا میٹ کر ہی دیتا. آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا. حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کمبخت مردود, تو پھر مجھ کو بہکانے کے لیے آیا ہے. تو گویا مجھ کو یہ ذہن دے رہا ہے کہ میں بڑا قابل ہوں اور میرے علم نے مجھ کو بچا لیا, میں اپنے علم پہ بھروسہ کروں. سن تعلیم, میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا ہے, میرے رب کے کرم نے مجھ کو بچایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اسی کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. یہ چور آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں, اتنے بھینکر چور ہیں. جبے میں رہیں گے, صافے میں رہیں گے, تسبیح بھی ہاتھ میں رہے گی, سب کچھ بالکل چوگا موگا تیار رہے گا, مگر آنکھ سے کاجل اتنے بھینکر چور ہیں. قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. اے ایمان والو, جب جمعہ کو اذان دے دی جائے, قرآن کا فرمان ہے, کسی عالم کا قول میں نہیں پیش کر رہا ہوں. قرآن فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تمہیں اذان کے ذریعہ جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ, تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وذروا البیع, اور اب بزنس کو چھوڑو, کاروبار کو چھوڑو, اب نماز جمعہ پڑھو تاکہ رب تجھے اور برکت عطا فرمائے. قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے. اب اگر کوئی کہے نماز جمعہ کی کیا ضرورت ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مسلمان ہوتا تو قرآن کے فرمان پر اس کا یقین ہے. قرآن فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ, جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے سب کاروبار چھوڑ دو. میرے آقا سرور کونین فرماتے ہیں من اتی الجمعۃ فلیغتسل, جو جمعہ کا دن پائے تو ایسے نہ مسجد میں گھس جائے بلکہ نہا لے, اچھا کپڑا پہن لے, خوب بہتر سے بہتر لباس پہن لے, اللہ کی بارگاہ میں جائے تاکہ اللہ دیکھ کر کے خوش ہو جائے کہ میں نے اپنے بندے کو جو دیا ہے اس نے بخیلی نہیں کی ہے, وہ پہن کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. بے شک بھائیو, آنکھ سے کاجل صاف چورا, یا وہ چور بلا کے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. ابھی میں نے مسئلہ بتایا, 7 رکعت 7 چکر لگائیں گے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے, ہے نا. بتاؤ, نماز تو ایسی اہم عبادت ہے کہ طواف میں بھی وہ معاف, طواف میں بھی معاف نہیں, اس حالت میں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ,
اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو جب تک کہ موت نہ آ جائے. موت کے وقت تک نماز کسی مومن سے معاف نہیں ہے. یہ قرآن فرماتا ہے, ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ قرآن میں موجود ہے. چنانچہ جب آپ الف لام میم کا پارہ کھولیں گے اس میں فرمایا گیا ھدی للمتقین. یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, متقی کے لیے, اللہ والوں کے لیے. اب اللہ والے ہیں کون؟ آگے قرآن نے خود ہی فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ پہلے پارے میں قرآن کے فرمایا جا رہا ہے کہ متقی وہی ہوگا جو نماز کی پابندی کرے گا, جو نماز نہیں پڑھے گا. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, آپ سے کاجل صاحب چورا لے, کیا وہ چور بلا کے ہیں؟ تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے. قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے کتنا بڑھیا نقشہ کھینچا ہے. یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. یہ جو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نہ آنا, جال میں مت پھنسنا, ورنہ ایمان بھی برباد, آخرت بھی برباد, تمہارا کیا دھرا سب اکارت ہو جائے گا. دنیا کے اندر کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی پیغمبر, کوئی غوث, کوئی قطب, کوئی ولی ایسا نہیں گزرا جس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو, جس نے نماز نہ پڑھی ہو, جس نے اللہ کی عبادت میں اپنے سر کو نہ جھکایا ہو. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے جا کر کے شکایت کی, کہا حضور کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں تو ہمیں روزے نماز کی کیا ضرورت, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا لقد صدقوا, بالکل سچ کہہ رہے ہیں, پورے پھر کا بول رہے ہیں, ایک دم صحیح کہا انہوں نے, وہ پہنچے ہوئے ہیں مگر کہاں تک؟ وصلوا الى الشیطان لا الى الرحمن, یہ رحمان تک نہیں پہنچے ہیں بلکہ شیطان تک پہنچے. یہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں. میرے بھائیوں, کیا ایسا بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے جو قرآن کا انکار کرے اور پھر بھی مسلمان رہے؟ کیا کوئی ایسا بھی مسلمان ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کا مذاق اڑائے پھر بھی مسلمان رہے؟ کیا کوئی ایسا مسلمان ہو سکتا ہے کہ داڑھی کا مذاق اڑائے اور پھر بھی مسلمان رہے؟ یہ جو تم کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. اس لیے رضا نفس دشمن ہے, دم میں نہ آنا. کہاں تو نے دیکھے ہیں چدرانے والے؟ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, ایسا نہیں کہ سنی سنائی کہہ رہا ہوں. اسی لیے میں بہت گالی کھاتا ہوں, مجھے لوگ بہت گالی دیتے ہیں, بہت بھینکر بھینکر مادر پیدر کرتے ہیں, نہیں کر رہا, لیکن میں تو کہتا ہوں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے. یا رسول اللہ اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا. ہم نے کسی کو ذاتی نقصان نہیں پہنچایا, نہ ہم نے کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر کسی کو کچھ کہا ہے. ہمیں کوئی گالی دیتا ہے ہم اس کی بات سن لیتے, ہم اس کا جواب نہیں دیتے. ہمارے قاری محمد قیس نوری صاحب تشریف فرما ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تقریباً 18 سال سے ہم اسی ادارے میں ساتھ میں رہ کر کے پڑھاتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ میرا مزاج کیا ہے اور میں کس طرح سے رہنے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے کوئی گالی دیتا ہے میں کچھ نہیں بولتا ہوں. بھینکر گالی ورکشاپ پر لوگ ڈالتے ہیں, مادر پیدر کرتے ہیں, مگر میں کچھ نہیں بولتا ہوں. ہاں جب شریعت کی بات آتی ہے تو پھر میں اس میں کسی کی روح رعایت نہیں کرتا. اسی لیے لوگ گالیاں دیتے ہیں. گالی دینے والے گالی دے, وہ گالی ہم کو نہیں لگے گی, مگر جو ہمارا فرض منصبی ہے اگر وہ ہم نہ ادا کریں گے تو رب ہمارے اوپر خود لعنت کا طوق برسائے گا, پھر ہم کہاں جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اگر کوئی برا مانتا ہے تو اسے برا نہیں ماننا چاہتے. ہم آپ کے دشمن تھوڑی ہیں. ہم اگر کسی سے کہتے ہیں داڑھی رکھ لو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں کیا؟ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. آپریشن کرتا ہے نا ڈاکٹر,
ऑपरेशन करके उसमें से मवाद को निकालता है, तो आपका वो दुश्मन थोड़ी है कि वो आपके हाथ को और आपके पैर को चीर फाड़ करके आपको खराब करना चाहता है। नहीं, वो आपका मुहिम है, आपका हमदर्द है। इसी हमदर्दी के तहत वो आपके अंदर जो मवाद आ गया है उसको निकाल करके बाहर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसको बुरा मत मानिए, बल्कि उसका एहसान मानिए कि उसने आपके ईमान की हिफाजत का सामान फराहम कर दिया। अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में इस आबादी की हिफाजत। मैं मेरे बचपने का वक्त, मेरी हमशीरा मुझसे बड़ी है, उनके एक बेटे इस वक्त आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, मौलाना भी हैं। मेरे ही साथ रह करके उन्होंने पढ़ा, बचपन से मैंने पास रखा। बुधवार बाजार में वहाँ मेरी हमशीरा मंसूब है, मैं बचपन से वहाँ जाता था, तो मैं वहाँ कब्रिस्तान पर भी जाता था। मैंने अपनी आंख से देखा है, वो भुईदरा जो बना हुआ था मैं उसके अंदर भी गया था। मैंने अपनी आंख से देखा कि उसमें राम की भी मूर्ति है, लक्ष्मण की भी मूर्ति है, सारी मूर्ति वो कब्र के अंदर जो भुईदरा बना हुआ था उसमें रखा हुआ था, और एक साहब वहां बैठे रहते थे और चिलम खींचते रहते थे। मैंने अपनी आंख से ये देखा है। बताओ या अल्लाह, क्या ऐसा शख्स भी वली हो सकता है? अपने ईमान से फैसला करो। मेरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो? आपका ईमान इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी आकर के आपको किसी तरह की बात बता दे, आप उस पर यकीन कर लेते हैं। 1400 साल से क्या किसी वली का आपने बयान सुना कि वो बेनमाजी था, वो नमाज का मजाक उड़ाता था? कोई गौस, कोई कुतुब किसी सहाबी के बारे में बताइए। जंगे खंदक के मौके पर, जब गज़वे खंदक वाक़ई हुई है, जंगे खंदक का मौका था, दुश्मनों ने हमला किया मदीने तैयबा पर। मुस्तफा जाने रहमत ने खंदक खुदवाने का प्लान बनाया। उसी वक्त दुश्मनों का हमला इतना तेज था कि मेरे आका जंग में मशरूफ रहे, और पूरी जिंदगी में वही एक मौका था कि नमाज असर कदा हो गई थी। नमाज कदा हुई, ज़ोहर या असर की नमाज थी, कदा हुई नमाज। तो मेरे आका ने बाद में जब नमाज पढ़ी तो फरमाया, अल्लाह इन काफिरों की कब्र को आग से भर दे, इन्होंने मुझे रब की बारगाह की हाजिरी से रोक दिया। एक वक्त की नमाज कदा हुई तो मेरे आका इतने गजबनाक हुए। पूरी जिंदगी उठा करके देखिए, मेरे आका सरवरे कौनैन ने कभी नमाज न छोड़ी। सहाबा की जिंदगी उठा करके देखिए, ताबीर की जिंदगी उठा करके देखिए, 1400 साल में कोई अल्लाह का वली बेनमाजी नहीं हुआ है। आज अगर आपसे कोई कहता है नमाज की क्या जरूरत है, आप उसके दामन में आ जाते हो। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। मेरे भाइयों, अपने ईमान की फिक्र करो। दुनिया चंद रोजा जिंदगी है, न पीर साथ में जाएगा, न फकीर साथ में जाएगा। कब्र की तारीख कोठरी में अगर कोई जात काम आएगी तो मुस्तफा की जात काम आएगी। बताओ, अगर मेरे आका ने फरमाया कि मैंने तो कहा था कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। मेरे भाई बताओ, अगर मुस्तफा ने पूछ लिया कि तुम दुनिया में नमाज का मजाक उड़ाते थे, बताओ कौन आएगा कब्र में बचाने के लिए? सुनो, आला हजरत का दामन थामो, वो फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। इसीलिए आला हजरत कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान है। मेरे आका फरमाते हैं, सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली। ए मेरे सहाबा, अल्लाह ने तो कुरान में फरमा दिया कि नमाज पढ़ो, मगर कैसे पढ़ोगे? तो सहाबा ये नहीं कहा सहाबा ने कि आंख से पढ़ लेंगे, सहाबा ने ये नहीं कहा कि दिल में पढ़ लेंगे, सहाबा ने ये नहीं कहा कि हम जबान में बस बैठे बैठे पढ़ लेंगे। जब मेरे आका ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ो, सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह कैसे पढ़ेंगे? तो हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी वसल्ली, मुझे देखते रहो और जैसे मैं नमाज पढ़ूं उसी की नकल तुम भी उतार लो। तो पता क्या चला, नमाज वह है जो दिखती है, नमाज वह है जिसे देखा जाता है। सहाबा ने नबी को नमाज पढ़ते देखा, इसका मतलब यह है कि दिल से नमाज नहीं कि दिल में सोच लिया हो गई। नमाज वो है जिसमें
सजदा जमीन पर किया जाता है, रुकू में अपनी पेशानी को झुकाया जाता है, रब की बारगाह में अपने हाथ को बांध करके खड़ा हुआ जाता है। ये नबी का फरमान है। इसलिए मेरे भाइयों, रजा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना। कहाँ तूने देखे हैं चतराने वाले, ये जो तुमको बुलाता है बहुत भयंकर ठग है, मार ही रखेगा। अल्लाह ताला हमको और आपको मज़हब हक अहले सुन्नत व जमात पर कायम रखे और हमें इस्लाम के फराइज और उसके अरकान की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए। एक है नमाज न पढ़ना और एक है नमाज का इनकार करना, दोनों में फर्क है। नमाज न पढ़ना और है और नमाज का इनकार करना। नमाज अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार है, मगर वो इस्लाम से बाहर, और अगर नमाज का इनकार कर दिया तो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। और सुनो, जब इस्लाम से बाहर होगा ना तो कहीं नहीं जाएगा। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबे। जहां आदमी का ईमान खत्म हुआ, अगर बीवी की तो बीवी भी खत्म, निकाह भी खत्म। अब अगर बीवी के पास जाएगा तब क्या होगा? बच्चे पैदा होंगे तो क्या होंगे? ये आप खुद फैसला कर लो। पहले समझो कि इस्लाम क्या है, पहले समझो कि दीन क्या है, पहले समझो कि शरीयत क्या है। उम्मी लकबी जो है पढ़ाए नहीं जाते, बू जहल को दीदार कराए नहीं जाते। ये बड़े नसीबे की बात है जिसके दिल में इस्लाम की अहमियत पैदा हो जाए। ये सबको निस्बत नहीं मिलती है। इस वक्त 8 अरब के करीब आबादी पूरी दुनिया की है, मगर 8 अरब में 1 अरब मुसलमान हैं जो कलमा पढ़ते हैं, और उस 1 अरब में भी 73 और 73 में 72 भी उन्हीं 7 अरब लोगों के साथ हैं। सिर्फ एक वो है कि दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब, बेशक वो है मज़हब अहले। हाँ, ये बड़े नसीबे की बात है जिसको ये नेमत मिल जाए। जो नेमत सबके दरवाजे पर हो वो फख्र की बात में नहीं शामिल है। सबके दरवाजे पे 4 व्हीलर खड़ी हो, एक घर का लड़का सीना तान करके निकले और कहे क्या बात करते हो, मेरे दरवाजे पे 4 व्हीलर खड़ी है। दूसरे बगल वाला कहेगा कितना बेवकूफ है, अरे वह गड़िया तो हमरो यहाँ खड़ी है। तीसरा कहीं कह दे का सीना ताना, तो वह गड़िया तो मोरो भी खड़ी है। पता क्या चला कि जो नेमत सबके पास हो वो फख्र की नेमत, जो नेमत किसी के पास हो, किसी किसी को मिली हो, वो फख्र की होती है। अगर पूरे गांव में एक आदमी के यहाँ करके 20 करोड़ वाली 4 व्हीलर खड़ी हो जाए और वो फख्र करे तो बात समझ में आती है, इसलिए कि वो किसी के पास नहीं, सिर्फ उसी के पास है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? दौलत तो सबके पास है, सबके पास है दौलत। फख्र की चीज, बेटे तो सबको अल्लाह ने दिए। ये फख्र की चीज जवानी न जाने कितने लोगों को अल्लाह ने दी है। ये फख्र की चीज हुस्न न जाने कितने लोगों के पास है। ये फख्र की चीज, मगर बताओ ईमानों से गौसे आदम किसके पास है? गौसे आदम किसके पास है? ख्वाजा गरीब नवाज किसके पास है? हजरत मखदूम पाक किसके पास है? पूरी दुनिया में अगर गौसे आदम को कोई मानता है तो अहले सुन्नत मानते हैं। इसलिए हम अपनी किस्मत पर इसलिए नाज करते हैं कि गौसे आदम हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। आला हज़रत हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। ताजुल शरिया इस वक्त हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। इसीलिए हम इन बुजुर्गों पर नाज नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। मेरे भाइयों, देखिए बहुत टाइम मैंने आपका ले लिया, 1 बजने वाला, बहुत टाइम हो गया, माजरा चाहता हूँ। बस मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अब मैं अपने इन नौजवानों से कहूँगा, तो अरे लोग जाना सुना हमारा घर कहाँ है? नहीं जानते हो? विधियानी रही है, विधियानी, खलीलाबाद मोहल्ला विधियानी, जिला संत कबीर नगर, हमारा घर वहीं है। कोई अगर आपके सामने इस्लाम के खिलाफ कोई बात करे
اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو یا تو آپ فون نمبر میرا رکھیے اور یا تو ساتھ میں لے کر کے اس کو وہیں پر پہنچ جائے. ہم گالی سن لیتے ہیں, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. حضرت مخدوم پاک کا آستانہ یہی ہے نا, ہے نا, بہت بافیض بزرگ ہیں, دل سے رکھیے گا, بہت بافیض بزرگ ہیں. اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ مخدوم پاک ہمارے علاقے میں, جیسے ڈاکٹر الگ الگ ہوتے ہیں نا, ہر چیز کے اسپیشلسٹ, یہ اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے نا, ناک کا الگ, کان کا الگ, پھیپھڑے کا الگ, گردے کا الگ, پتھری کا الگ. تو ایسے ہی یہ جو بزرگان دین ہے نا, ان کے یہاں بھی الگ الگ کام ہوتا ہے. مخدوم پاک کے یہاں آسیب چھڑایا جاتا ہے, صابر پاک کلیری کے یہاں جادو چھڑایا جاتا ہے, اور اعلیٰ حضرت کے یہاں بدعقیدگی چھڑائی جاتی ہے. یہ سب بزرگان دین کی ڈیوٹی الگ الگ ہے. آپ لوگ گئے ہوں گے خواجہ سے مخدوم پاک کے ہاں, الحمدللہ میں بھی سال میں 2-4 مرتبہ حاضری دیتا. جب جائیے تو یہ نہیں کہا پڑھیے فوراً چلے جائیے, ایسا مت کیجیے گا, ورنہ فائدہ نہیں ملے گا. اب میں آیا آج نا حاجی صاحب کے نا, رمضان شریف سے پہلے حاجی صاحب نے مجھے فون کیا, میں ان کو جانتا نہیں تھا, پہچانتا بھی نہیں تھا, نام بھی نہیں سنا تھا. انہوں نے تعارف کرایا, میں نے کہا میرے غریب خانے پر آئیے. یہ رمضان سے پہلے میرے غریب خانے پہ گئے, بریانی میں جلسہ تھا, انہوں نے اپنا تعارف کرا, میں نے محبت سے بیٹھایا, پانی پیا, جو کچھ بھی ہوا. اب آج میں ان کے گھر آ گیا. کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دوست دوسرے کے ہاں چلا جائے, دوسرا اس کے ہاں چلا جائے, تب دوستی پکی ہو گئی. اب دوستی پکی ہو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدینہ شریف میں ہم کو بھولیں گے نہیں, اور ہم سے مراد میں تنہا نہیں ہوں, یہ لفظ ہم سب کو شامل ہے. ہاں, تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ اکیلے اپنے لیے دعا کرا, ہم سب کے لیے کرنا ہے, یہ بھولیں گے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مخدوم پاک کے یہاں جاتے ہیں نا, اب وہاں جب پہنچتا ہے کوئی مریض, تھوڑی دیر جھومتا ہے نا, اور تھوڑی دیر جھوم کر کے وہ ڈکرے دکھاتا ہے, اور جب مخدوم پاک کی گرفت میں آ جاتا ہے تو گالی دینا گالی دیتا ہے نا, دیکھے ہو کہ نہیں دیکھے, ہے نا. جہاں گرفت میں آیا اور سمجھ گیا کہ اب میں چھوٹوں گا نہیں, تو کھسیانی بلی اب کہنے جا رہے مخدوما تیری محتاجی, ارے مخدوما, مگر مخدوم بھی اس مریض کے کتنے ہمدرد ہیں, غصے میں نہیں آتے, غصے میں اس کی گالی سنتے ہیں, کیونکہ وہ گرفت میں آ چکا ہے. اور وہ لاکھ گالی دے, مخدوم پاک اس کو ہنس کر کے ٹال دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کو اس مریض کو ٹھیک کرنا ہے, اس مریض سے انہیں محبت ہے. اگر بھگا دیں گے ناراض ہو کر کے تو وہ مریض ٹھیک کیسے ہوگا؟ وہ لاکھ گالی دیتا ہے مگر مخدوم اس کو اپنے در سے بھگاتے نہیں ہیں, بلکہ اس آسیب کو جلا دیتے ہیں اور مریض کو شفا دے کر کے واپس کر دیتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ جب شیطان عالم کی گرفت میں آتا ہے نا تو شروع کر دیتا ہے بکبکانا. یہ اللہ والوں کا کام نہیں ہے, یہ آصف زدہ لوگوں کا کام. اس لیے میرے بھائیوں, میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں, اور کوئی مسئلہ پھنسے ان علماء سے آپ رابطے میں رہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء ہی نبی کے وارث ہیں. دین کی حفاظت اب علماء کے ذریعہ ہوگی قیامت تک. علماء نہیں رہیں گے تو دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی. دیکھ لو الحمدللہ ہمارے محلہ میں 10-20 مولانا رہتے ہیں, شیطان جانے کی کبھی ہمت نہیں کرتا. پورے محلے میں الحمدللہ کوئی بد عقیدہ نہیں ہے, سب سنی صحیح عقیدہ ہے, اس لیے کہ علماء کا پہرا لگا ہوا ہے. یہ سپاہی ہیں دین کے, ان کا کام ہے کہ یہ پولیس چوکی میں بیٹھ کر کے یہ حفاظت کریں تاکہ کوئی آصف اندر نہ آنے پائے اور آپ کا مال چورا کر کے نہ لے جانے پائے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.